نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ مالک اپنی ذات کے متعلق یہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز پہ نگہبان بھی وہی ہے۔ نہ تو انسان یا کسی بھی مخلوق کی پیدائش کے اندر کسی کا ہاتھ ہے، اور نہ ہی اس کی زندگی گزارنے کے اندر اس کا کوئی نگہبان ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ ساری کی ساری صفات صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اور پھر انسان رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اسے بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی کلید کہتے ہیں چابی کو۔ زمین و آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو بھی شخص اللہ کی ان آیات، ان نشانیوں کا انکار کرے گا فأولئک هم الخاسرون، وہ سمجھ لے کہ وہ خسارے میں چلا گیا۔ پھر کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو لوگ شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نہ صرف خود یہ خباثت کرتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اہل توحید بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ جس طرح وہ اللہ کے غیر سے مانگتے ہیں، اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے غیر سے توقعات رکھتے ہیں، انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ یہی باتیں کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل، اے نبی آپ فرما دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلوں، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، البتہ تحقیق میری طرف وحی کی گئی۔ کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے سب نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ میں سے بھی کسی نے شرک کیا، یعنی انبیاء کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر کسی نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے اعمال برباد کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں سب سے اہم بات اس کا عقیدہ ہے کہ وہ توحید پہ قائم ہے یا شرک کی گندگی میں مبتلا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک آدمی زنا کرتا ہے، اسے پتا ہے میں زنا کر رہا ہوں اور یہ غلط ہے، میں غلطی کر رہا ہوں۔ ایک چور چوری کرتا ہے، اسے احساس ہے میں چوری کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کا کرنے والا اسے ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اسے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا۔ اس لیے بہت کم لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہے اور انہیں توبہ کی توفیق مل جائے۔
الا ما شاء اللہ، جسے اللہ توفیق دے دے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملانا یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں رزق دیا، جس اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، جو ہر وقت ہمارا نگہبان ہے، ہمارے ہر معاملے کو وہ چلا رہا ہے، کیا اس اللہ کی قدر کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، باپ، ایک انسان اپنے ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے تو اس شخص کو ذلیل ترین گنا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے۔ کمینہ آدمی، اس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا، اور جو حقیقی مالک تھا اس کی ناقدری کرنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کی صفات کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے سکیچ نہ بنائے جائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی، اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا۔ لیس کمثلہ شیء، تم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں اسلام کو قبول کرنے کے باوجود دھوکے میں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ سمیع سننے والا ہے تو اس کی سماعت جیسی کسی کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ ہم تو تھوڑی دور وہاں کھڑا ہو کے کوئی بات کریں ہم نہیں سن سکتے، اللہ تو زمین کی تہ میں چلنے والے کیڑے اور اس کے پاؤں سے بننے والی ایک لکیر جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے۔ اس کی سماعت تو ایسی ہے، اس کی بصارت تو ایسی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس کے علم کے بعد کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ہم اپنے ساتھ اللہ کی سماعت، بصارت اور دوسری صفات کو ملائیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں چاہے کوئی بھی انسان ہے، اللہ کی قدر بہت بلند ہے، اللہ بہت عظیم ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اپنے بندوں سے اللہ رب العزت کہتے ہیں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی۔ والارض جمیعا، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا عظمت والا ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ، یہ قیامت کا دن جب ہوگا یہ ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان کو لپیٹ کے اس نے ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت آپ نے سنائی، آپ اس وقت منبر پہ تھے، آپ یہ لوگوں کو تلقین فرما رہے تھے، پھر آپ پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی، آپ نے ایک کپڑے کا رول بنایا، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اتنی زور سے ہلنے لگے کہ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ یا آپ گر جائیں گے یا منبر ٹوٹ جائے گا۔ اتنی زور سے ہلا کے کہا قیامت کے دن زمین و آسمان کو اللہ لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اتنی زور سے ساری مخلوق کے سامنے ہلائیں گے اور پھر کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ این الملوک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے طاقتور؟ آج بتاؤ لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، کون ہے مقتدر؟ جن کو شریک بناتے تھے وہ لے کے تو آؤ۔ لمن الملک اليوم، پھر کہنے والا کسی نے یہ بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے، اللہ ہی کی طرف سے منادی دینے والا ایک کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکمرانی ہے جس کے قہر سے کوئی غلط انسان نہیں بچ سکے گا۔ اللہ اپنے غصے، ناراضگی اور قہر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے رب کی قدر کریں،
اور اس کی قدر کیا ہے؟ عبادت صرف اس کے ساتھ اس کی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کی قدر ہے۔ اور یاد رکھیں ہم جتنا بھی کر لیں اللہ اس سے بھی بلند ہے، اللہ کی ذات میں کوئی مبالغہ نہیں ہو سکتا، اللہ سب سے عظیم ہے۔ ہم جتنا مرضی اس کے سامنے جھک جائیں وہ بھی اس سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دعا مانگا کرتے جس کے آغاز کے کلمات یہ تھے، اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ صرف تو حق رکھتا ہے جس کا ذکر کیا جائے، وانت احق من عبد، صرف تو حق رکھتا ہے جس کی عبادت کی جائے، وارأف من ابتغا، تلاش کرنے والوں کے لیے تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جسے تلاش کیا جائے، جسے ڈھونڈا جائے۔ اللہ رب العزت کی قدر یہ انسان کی کامیابی کی علامت ہے، انسان کی عزت کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی کے سامنے جھک جائیں تو یہ بے عزتی ہے، لیکن جب انسان سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے قدموں کے برابر اپنا سر رکھ دیتا ہے یہ انسان کی عزت ہے۔ اور یہ قیامت کے دن ایسے ہی انسانوں کو اللہ عزت نصیب فرمائیں گے، مگر نہ جو آج اللہ کے سامنے نہ جھکا، اس نے اپنی کمر کو اللہ کے سامنے نہ جھکایا، اپنے سر کو نہ جھکایا، جب قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے ان کی کمروں کو تختے کا بنا دے گا، اس وقت اللہ کو دیکھ کے بھی سجدہ نہیں کر سکے۔ یہ کسی بھی انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ آج دنیا کے اندر اپنے رب کی قدر نہ کرے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔